آپ اس پہ غور کریں تو آداب معاشرت کا خلاصہ ہے یہ حدیث۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آپ کو کوئی رہنما اصول چاہیے گا تو اس سے بہتر آپ کو کوئی اصول نہیں ملے گا۔ اپنے لیے بہرحال بندہ بہتر ہی چاہتا ہے، تو جب وہ اس مزاج میں ڈھل جائے کہ میں اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چاہوں گا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی روحانی بیماریاں، حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تکبر، رعونت، غرور، یہ ساری چیزیں یہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں۔ صرف اسی حدیث کو اپنا امام بنا لیا جائے اور اپنا منشور حیات مان لیا جائے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، تو بھائی آپس میں، تو دونوں میں کسی معاملے میں شکر رنجی ہو جاتی ہے۔ شکر رنجی جس رنج میں مٹھاس ہو، شکر ہو، میٹھی ناراضگی، کوئی بغض حسد پہ مشتمل ناراضگی نہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ ایک دن بیٹھے تو سوچا کہ وہ میرے عمر میں بھی بڑے بھائی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کا یہ اعزاز ہے، بہرحال مجھے تو یہ اعزاز نہیں ہے، پھر جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، تو میں ان سے ناراض ہوں، وہ میرے سے ناراض ہیں، تو بات بھی کوئی اتنی خاص نہیں، تو اب دن بھی 3 گزر رہے ہیں، چلو میں ان کو راضی کر لیتا ہوں۔ تو گھر سے نکلے ان کو راضی کرنے کے لیے، تو واپس آ گئے راستے سے، کاغذ لیا اور اس کے اوپر اپنے بھائی کے نام مکتوب لکھا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں مجھے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آیا کہ جب 2 مومن بھائی آپس میں کسی معاملے میں الجھ جائیں، ناراض ہو جائیں، تو جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جاؤں، تو میں ناراض ہوں، آپ آئیں اور مجھے منائیں۔ تو حضرت امام حسن نے خط پڑھا اور مسکرانے لگے، اور آپ تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور اپنے بھائی کو کہا اچھا مان جاؤ پھر، تو وہ مننے کے لیے تو پہلے ہی تیار تھے نا۔ تو جب آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگے گا۔ اور ایک ہے باطن کی روح کی لذت، تو روح کی لذت نفس کی لذت سے کہیں زیادہ اور کہیں دیر پا اور کہیں مختلف ہے۔ اس لیے جب آپ قربانی دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں یا کسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کی جو روحانی لذت ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ کو ایک روٹی مل گئی ہے، تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آیا جو آپ سے بھی زیادہ بھوکا ہے، اور آپ کسی نمائش کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے اس کو روٹی دے کر کے دیکھیں اور خود بھوک کاٹ کے دیکھیں، وہ مرغن کھانوں میں سرور نہیں آئے گا جو اس بھوک میں لطف آپ کو آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اور اپنے بھائیوں سے جو خونی رشتے سے جڑے ہوئے بھائی ہیں وہاں سے شروع ہو کر کے پورے معاشرے کے اندر اس کا عملی نفاذ کریں۔ آپ کو اتنا سرور آئے گا اور باطن میں اتنا نور آئے گا، اور اس قدر معاشرے میں خوبصورتی کی بنیاد پڑے گی۔ اور اگر ہم آج اس حدیث کو اپنے لیے خضر راہ بنا لیں تو یہ اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ ابھی سے جب اٹھیں گے تو اپنے ساتھ والے کو ترجیح دے دیں گے کہ پہلے یہ گزر جائے، تو ابھی سے شروع ہو جائے گا یہ کام۔ تو یہ آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، روزمرہ کی زندگی میں جہاں ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حتیٰ کہ، تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کا آغاز عمل سے پہلے سوچوں سے شروع ہو جاتا ہے، کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں، جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے، تو حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں امام مالک کے پاس پڑھنے گیا تو ان کی ایک ہی ادا مجھے کھا گئی، اور میں نے کہا نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ محدث جب روایت کرتے ہیں تو سند کو جب صحابی تک لے جاتے ہیں، اور پھر صحابی کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا،
اللہ اکبر. تو امام مالک جب حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تو حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس قبر منور کے مکین کا یہ فرمان، اس بقائے نور کے باسی نے یہ کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اشارہ کرتے تو کیا وہ کیفیت ہوتی. اللہ اکبر. تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں. حضرت سعید بن المسیب لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. کوئی آیا اور حضور کا فرمان پوچھا، حضور کی حدیث سننا چاہتا ہوں، میں اقعدونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو. تو کہا لیٹے لیٹے بیان کر لیجیے. تو میں انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجع، کہا یہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ حدیث حضور کی بیان کروں اور خود لیٹا رہوں. امام مالک کی دہلیز پہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو اسے پوچھتے تھے کیا کام ہے. اگر وہ کہتا کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث سننی ہے آپ سے، تو فرماتے کہ پھر تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، مجھے غسل کر لینا. غسل کرتے، خوشبو لگاتے، تخت بچھ جاتا، بخور سلگھا دیا جاتا، پھر اس کو بٹھاتے اپنے سامنے، کہا اب پوچھو میں تمہیں حضور کا فرمان سنوں. یہ اہتمام ہے حضور کی حدیث کی روایت کا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث روایت کی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں اور پھر حدیث لکھی ہے. ہر حدیث کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے. آج تو بے ادبی ہمارے رویوں میں آ گئی ہے. وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک شاعر حضور کے روضہ انور پہ گیا تو پرانی مسجد نبوی کی تصویریں آج کل تو دستیاب ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 2 کھجوریں تھی گنبد خضرا کے ساتھ. تو اس شاعر نے 2 کھجوروں کو حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے انداز سے نظم کیا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے کہا کمال کر دیا، کیسا تخیل پیش کیا. تو اگرچہ استعارتاً استعمال کیا کہ جس طرح لیلا کے خیمے کے آگے مجنو کھڑے ہوتے ہیں، یہاں حضور کے روضے کے سامنے یہ 2 کھجور کے درخت کھڑے. تو ان دنوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی وہاں موجود تھے. تو کسی نے جا کے ان کو یہ شعر سنایا تو آپ کی رگے غیرت اور رگے حمیت پھڑک اٹھی. آپ نے فرمایا اس کو بلایا گیا، کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی. نے کہا حضور میری تو توجہ ادھر نہیں گئی، میں نے تو استعارتاً بات کر دی. تو کہا کہ تمہارا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے میں اصلاح دیتا ہوں. اس نے کہا ارشاد. تو آپ نے اصلاح دی. اس نے کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو آپ نے کہا اس کو یوں پڑھو کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے. اور اس نے دوسرا مصرع کہا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو یوں پڑھو قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا. ابو بکر عمر عثمان و علی یہ کرنیں ہیں کہیں مشعل کی. ابو بکر عمر عثمان و علی یہ کرنیں ہیں کہیں مشعل کی. ہم مرتبہ یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں،
ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی، جو نکتہ